آپ میرے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ عمر میرا بھائی یاد رکھو کہ عمر جو ہے وہ لمبی نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں نا کہ اللہ تیری عمر دراز کرے اور لمبی کرے، جو اللہ نے لکھا ہے وہی رہے۔ سیدہ عائشہ نے رضی اللہ عنہا نے حضور پاک کی خدمت میں عرض کیا کہ اطال اللہ عمرک یا رسول اللہ، اللہ آپ کی عمر دراز کرے۔ ارنا کا ضیاء کے اوقات کی عائشہ، تم نے اپنا وقت ضائع کیا ہے، عمر ضائع زیادہ نہیں ہوتی، جو مقرر ہے وہی رہے۔ بس صرف یہ ہے کہ اللہ عزت کے ساتھ گزرے، اس کی اطاعت میں گزرے، فرما برداری میں گزرے، قرآن و حدیث کے پڑھانے میں گزرے، بس یہ بڑی نعمت ہے، ورنہ زندگی تو وہی ہے۔ میرے دل میں وسوسے آتے ہیں اللہ کے بارے میں بھی، دین کے بارے میں بھی، اللہ کے نبی کے بارے میں بھی۔ سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھو کہ وسوسے معاف ہے، جب معاف ہے تو فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ ایک یہودی نے سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ جب ہم عبادت کرتے ہیں تو ہمارے دل میں کوئی وسوسہ بھی نہیں آتا، لیکن مسلمان جب عبادت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں وسوسے آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ اگر ایک ڈاکو کسی گھر میں داخل ہو، ایک کمرہ خالی ہو اور ایک کمرے میں سونا چاندی ہو، تو ڈاکو کس کمرے میں جائے گا؟ اور خالی کمرے کو کیا کرے گا؟ سونے والے کمرے میں جائے گا۔ نے کہا تمہارے دل ایمان سے خالی ہیں، شیطان کو محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ جن کے اندر ایمان ہے ڈاکو تو وہی ڈاکہ ڈالے گا، تو یہ اچھی بات ہے، ویسے سے آتے ہیں، کوئی بری بات نہیں۔ علاج اس کا یہ ہوتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ کہتے ہیں کہ میں بہت گناہ گار آدمی ہوں، ہر آدمی گناہ گار ہے۔ کون ہے جو گناہ گار نہیں؟ ما سوا انبیاء کے، انبیاء علیہم السلام معصوم ہوتے ہیں، اور حضور نے فرمایا کلنا خطاؤن، ہم سب خطا کرتے ہیں، لیکن خیر الخطائین التوابون، وہ غلطی اور گناہ کرنے والے بڑے اچھے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ باقی کیسے پتہ لگے کہ اللہ راضی ہے؟ اگر اللہ والے کام کر رہے ہو تو اللہ راضی ہے، شیطان والے کام کر رہے ہو تو اللہ ناراض ہے۔ اگر آدمی کو قطرے پیشاب کی بیماری ہے تو ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے، عصر کو جو وضو کرے گا مغرب تک وہ کافی ہے، مغرب کو جو کرے گا عشاء تک کافی ہے، پڑھتا رہے چاہے قطرے بھی آتے رہیں، لیکن انڈر ویئر یا کوئی ایسی چیز رکھے کہ وہ قطرے مسجد میں نہ گریں، پھر دوبارہ وضو کرے۔ کہتے ہیں کہ بنگلہ دیش میں کچھ لوگ ایسے نکلے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ تو ٹھیک ہے، لیکن محمد رسول اللہ نہ کہو تو کافر ہے، کیونکہ ایمان تو کامل ہی نہیں ہوتا جب تک حضور پر ایمان نہ ہو۔ آمنوا باللہ ورسولہ، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ ان کا کوئی اور مقصد ہوگا، میرا خیال میں تم سمجھے نہیں، ورنہ کوئی مسلمان یہ کہہ سکتا ہے کہ میرا لا الہ الا اللہ پر ایمان ہے اور محمد رسول اللہ پر ایمان نہیں۔ میں فون پر اگر بیوی سے باتیں کرتا ہوں تو بعض اوقات میرے قطرے کچھ سفید سے نکل جاتے ہیں، اس میں غسل تو نہیں ہوتا لیکن استنجا اور وضو ہوتا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، ایک ہے منی، ایک ہے مزی، ایک ہے ودی، یہ تین چیزیں ہیں۔ پیشاب سے پہلے قطرے آ جاتے ہیں، پیشاب کے بعد سفید مواد آتا ہے، ان دونوں پہ غسل نہیں ہے، ان کے لیے استنجا اور وضو کافی ہے۔ منی وہ ہے کہ جو شہوت سے ٹپک کے نکلے اور اس کے بعد عضو جو ہے وہ مر جائے، وہ منی ہوتی ہے، اس کے بعد غسل ضروری ہے۔ میری 2 شادیاں ہیں، ایک سے محبت زیادہ ہے لیکن خرچہ میں دونوں کو دیتا ہوں، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، ایک کے بچے ہیں دوسرے کے بچے نہیں ہیں، طلاق بالکل نہ دیں، انصاف کرتے رہیں۔
باقی دل کی محبت یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حضور پاک بھی بیویوں میں عدل فرماتے تھے اور ساتھ یہ بھی فرماتے تھے کہ اللہم انی اعدل فیما املک، یا اللہ میں عدل کرتا ہوں جو میرے بس میں ہے۔ کیف اعدل فیما لا املک، اور میں دل کے بارے میں عدل کیسے کر سکتا ہوں، وہ تو تیرے ہاتھ میں ہے۔ صلاۃ استخارہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ 2 رکعت نماز اسی نیت سے پڑھیں جیسے نفل پڑھتے ہو، اس کے پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھو، پھر دعائے استخارہ پڑھو۔ اگر دعا تمہیں یاد نہ ہو تو آج کل چھپی ہوئی بھی مل جاتی ہے، وہ لے لیں اور دیکھ کے پڑھتے رہیں کہ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر، یہاں اپنے کام کا نام ہے۔ یہ دعا 3 دفعہ کم از کم پڑھیں، اور اس کے بعد جو حالات پیدا ہوں یہی سمجھیں اللہ کا منشا یہی ہے۔ خواب میں نظر آنا ضروری نہیں ہوتا۔ اور ایک بات میں یہاں یہ بھی عرض کر دوں، آج کل ہمارے یہاں بڑا رواج ہے کہ لوگ بزرگوں کے پاس جاتے ہیں کہ جی ہمیں فلاں کام کا استخارہ نکالتے ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے۔ جس کا کام ہے وہ استخارہ خود کرے، نہ کہ بزرگ کریں۔ حضور ہر صحابی کو استخارہ سکھاتے تھے کہ خود کرو۔ کسی صحابی نے کہا کہ حضور آپ کر دیں، گندے خیالات آتے ہیں دل میں، کوئی بات نہیں، اس سے غسل واجب نہیں ہوتا، وضو ہوتا ہے۔ کہتے تھے کہ مسلمانوں کے جو مذہبی تہوار ہیں، یعنی عید ہے، حج ہے، رمضان ہے، تو چیزیں اور مہنگی ہو جاتی ہیں، کیونکہ بیچنے والے مسلمان ہیں نا ماشاءاللہ، بخشے ہوئے لوگ ہیں، ان کو تو اس موقع سے فائدہ اٹھا کے کمانا ہوتا ہے۔ یہ تو کافر ہیں کہ کرسمس میں ریٹ کم کر دیتے ہیں، سیل لگا دیتے ہیں، ہندو دیوالی وغیرہ ہو تو سیل لگا دیتے ہیں، مسلمان تو ریٹ بڑھا دیتے ہیں ماشاءاللہ۔ اسی لیے ہمارے ایک استاد تھے، وہ کہتے تھے مکی صاحب، ہندو پیسوں میں سود کھاتا تھا، مسلمان سینکڑوں ہزاروں میں کھاتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تو شکر کرو کہ یہاں اسلامی حکومت ہے، اللہ کی رحمت سے ہر چیز پہ کنٹرول، یعنی جو چیز 5 ریال کلو ملتی ہے نا اب مکے میں، وہی عرفات میں بھی 5 ریال میں، مینا میں بھی 5 ریال میں۔ اسی طرح روٹی ہے، کھانا ہے، پینا ہے، کچھ بھی ان نے بڑا کنٹرول کیا ہوا ہے، لیکن بعض مسلمان چلاکیاں کرتے ہیں، اللہ ہدایت دے۔ رمضان کے روزے نہیں رکھے کیونکہ دل میں آپریشن کر کے 2 عدد پتہ نہیں کیا ڈال دیے، صبح شام گولیاں، اب وہ قضا کا جب آپ کو اللہ نے صحت دے دی ہے، اب ایک کر کے قضا، ہر ہفتے میں 1-2 رکھ دی۔ نبی کو ہمارا درود پیش کیا جاتا ہے، بالکل کیا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو دور سے پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ درود مجھ پہ پہنچاتے ہیں۔ صلی سے مراد صلاۃ اور رحمت ہوتی ہے، بارک سے برکت ہوتی ہے۔ اگر ہم روضہ رسول میں کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھیں تو حدیث مبارک میں ہے کہ حضور سنتے ہیں۔ بہت سے لوگ تبلیغی کام سے اختلاف کرتے ہیں اور انہیں منکر جہاد سمجھتے ہیں۔ چلو ایک کام وہ کر رہے ہیں، جہاد ذرا تم شروع کر دو۔ دیکھو نا، اب ایک آدمی پڑھاتا ہے، ایک آدمی تقریر کرتا ہے، ایک آدمی بازار میں سودا بیچتے، تو ایک کام تم اپنے دل میں لگا دو نا، جہاد تم کرو، تبلیغ وہ کریں گے۔ صرف اعتراض کرنا یاد آتا ہے تمہیں؟ یہ تبلیغ کی تو جہاد ہے اس دنیا میں۔ اس دور میں نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، دین کی دعوت دینا، یہ بھی تو جہاد ہے۔ کہتے ہیں جی ہمارے قانون میں جس کے پاس 10 لاکھ ہے ٹیکس دینا پڑتا ہے،
ہم تو ٹیکس کے قائل ہی نہیں، ہم تو کہتے ہیں سارے ٹیکس چھوڑ دیں، صرف زکوٰۃ وصول کریں، پیسے بھی زیادہ آئیں گے، برکت بھی ہوگی، حلال بھی ہوگا۔